السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج ہم لوگ اللہ کا نام لے کے سورہ ہود کے تیسرے اور چوتھے رکوعوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں غور طلب بات رہے کہ 25 سے 35 آیات تیسرے رکوع میں، اور پھر 36 to 49 آیات جو آئیں گی انشاءاللہ وہ چوتھے رکوع کا حصہ بنیں گی۔ سورہ ہود میں اس ضمن میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ 6 رکوع جو ہیں انباء اور رسل پر اب آئیں گے۔ 6 رسول کے لیے 6 رکوع لگاتار، اور 6 رسولوں کے واقعات جو اسٹارٹ ہوئے ہیں وہ آپ سب حضرات کے علم میں ہیں۔ سورہ اعراف میں ہم یہ ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ اسٹارٹ کے جو رسول ہیں وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام جو آغاز کے ہیں، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت صالح، پھر ان کے بعد حضرت لوط، پھر ان کے بعد حضرت شعیب، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 6 رسولوں کے واقعات قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں، جن میں سے ابتدائی 3 رسول نوح، ہود اور صالح علیہ السلام اجمعین، یہ پری ابراہمک رسول ہیں، حضرت ابراہیم کی بعثت سے پہلے کے، اور جو پوسٹ ابراہمک ہیں حضرت ابراہیم کی بعثت کے بعد وہ ہیں حضرت لوط خود ان کے بھتیجے، پھر حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیوں ان کو بتائی گئی ہیں امت مسلمہ کو، اور بالخصوص تمام نوع انسانی کو، کہ قرآن مجید میں تو ان 6 رسولوں کے علاوہ بھی کئی رسولوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کا بھی ہے، اسی طریقے سے کچھ صحابیوں کا بھی ایک ذکر ہے جو کہ ہم لوگ آگے انشاءاللہ سورہ احزاب میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان 6 رسولوں کا جو ذکر ہے وہ صراحتاً ہے، ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے بات۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے نامعلوم کتنے رسول بھیجے ہیں، لیکن ان 6 رسولوں کا ذکر بہت ڈیٹیل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل، ان ساری کچھ کتابوں میں بھی ان کے حوالے موجود تھے۔ وہ واقف تھے، سارے کے سارے لوگ جو جزیرہ نمایاں عرب میں زندگی گزار رہے تھے وہ واقف تھے اپنے ان رسولوں سے۔ لہٰذا اسی وجہ سے، ویسے تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس میں تو ایک رسول کے واقعات کو بھی بتا کے بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید کا اصل موضوع ہے ہدایت، اور رسولوں کے واقعات کو بار بار بتلا کر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ہمیں عبرت لینی چاہیے ان کے حالات کو دیکھ کر، یعنی ان کی قوم کے حالات کو دیکھ کر۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید کا اصل موضوع ہے ہدایت۔ تو ان سارے رسولوں کے واقعات کو پڑھتے ہوئے، جو کہ آج سے ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں،
یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمیں اس کو صرف ترجمہ پورا کرنا ہی ہمارا اصل موٹیو ہے، نہیں، بلکہ یہ سوچئے گا کہ قدم قدم پہ ایسے کون سے گناہ ہیں جو کہ آج امت نے بھی تو نہیں اپنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی امید سے ایک دوری ہے ان لوگوں کو. یہ سمجھ لیجئے گا اچھے طریقے سے. قرآن میں جہاں یہ 6 رسولوں کے واقعات آئے ہیں، اس لحاظ سے میں چاہتا یہ ہوں کہ اب ہمارے پاس کوئی میپ تو سامنے ہے نہیں جس کی وجہ سے میں آپ لوگ کو سارے واقعات، ہر ایک رسول کی لوکیشن بتا سکوں، کہاں وہ مبعوث ہوئے. لیکن ذرا ایک چشم تصور سے آپ لوگ اس بات کو غور کریے گا کہ ایک تو ہے خلیج فارس، جزیرہ نمایاں عرب کا، اور اس کے الٹی طرف ہے خلیج عقبہ. یہ دونوں کے دونوں خلیج جہاں پر جا کے ملتے ہیں، جو اس کی چوٹی ہے جو کہ ویسٹرن ایشیا کہلاتا ہے، یہاں قوم آباد تھی حضرت نوح علیہ السلام کی. اور مانا یہ جاتا ہے کہ نسل انسانی ابھی صرف اسی علاقے میں مبعوث تھی، اسی علاقے میں قائم دائم تھی. نسل انسانی ابھی یہیں پہ ہی موجود تھی جن پر مبعوث کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو. پھر یہیں ہے وہ شمالی علاقہ کوہ ارارات، اور اسی میں کوہ جودی ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ جو کشتی تھی وہ تیر کر وہیں رکی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے بچے تھے ان کے سارے کے سارے، ان میں جو بیٹے تھے ان کے 3 بیٹے تھے. یہ آگے بھی چل کر بات واضح ہو جائے گی اسی رکوع میں کہ ان کے کتنے بیٹے تھے، کیا ان کا معاملہ تھا. ان کے کل ملا کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا تو معاملہ اسی رکوع میں آ جائے گا جس کا نام یام تھا. اس کے علاوہ حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے تھے. ان کی ڈیٹیل میں ابھی آپ لوگ کو اس رکوع میں سمجھاؤں گا، لیکن میں 6 رسولوں کا ایک نقشہ کھینچ کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ان 2-3 منٹ میں، تاکہ آپ لوگ کو یہ رکوع آگے سارے سمجھ میں آ جائیں. حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں ایک بیٹا تھا سام، وہ عراق میں آباد ہو گیا، اور وہیں سے ہی حضرت سام کی نسل میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ عراق سے نیچے آئے، اور جزیرہ نمایاں عرب کے جو جنوب میں جو احقاف کا علاقہ ہے وہاں یہ قوم آباد ہوئی. اور انہی قوم میں ایک بہت بڑا سردار ابھرا عاد نام کا، اور اسی کی وجہ سے ایک قوم عاد وجود میں آئی ہے. اور اس قوم عاد نے شرک کے طرح طرح کے اڈے قائم کیے، اللہ کی معصیت اختیار کری، اور بالآخر ان پر ایک جو رسول بھیجا اللہ نے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ہی بیٹے کی نسل میں، سام کی نسل میں قوم عاد، جس میں ایک عاد نام کا ایک طاقتور بادشاہ تھا، اس کی نسل یعنی اس کی قوم کو کہتے ہیں قوم عاد، جن پر بھیجا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو، which is the second رسول، which is the second messenger in terms of descending order. سمجھ آ گئی بات؟ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود علیہ السلام. پھر یہاں سے آگے چلیے. یہاں حضرت ہود اپنے ساتھیوں کو لے کر عرب میں تو آباد ہوئے، لیکن عرب کے وسط میں آئے، ہجر کے علاقے میں پھر ان کی نسلیں آباد ہونا شروع ہوئیں، جہاں ایک شخصیت ابھری سمود، جس میں آپ سب معلوم ہے، آپ سب حضرات کو قوم سمود ابھری ہے. پھر اسی نسل سے سمود، جس نے میدانوں میں اور پہاڑوں کو تراش تراش کر محل بنائے، جن میں بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلام کو. تو یہ 3 رسول آپ کو سمجھ آ گئے، پہلے حضرت نوح، پھر حضرت ہود قوم عاد کی طرف، اور پھر حضرت صالح کو بھیجا گیا قوم سمود کی طرف. یہ 3 رسول ہیں دوستوں پری ابراہمک. اور اس کے بعد اب معاملہ دوبارہ لوٹیے عراق کی طرف. یہاں جو قوم رہ گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، اس میں بعثت کن کی ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی الگ سے کوئی قوم انباء اور رسل کے انداز میں قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کا تذکرہ آئے گا بھی، لیکن اس طریقے سے آئے گا جس طرح قصص النبیین کے انداز میں آتا ہے، کہ ایک حوالے کے طور پہ ان کا بھی ذکر آئے گا. لیکن الگ سے ان کی ایسی کوئی قوم آباد تھی، اس کا قرآن مجید میں صراحتاً کہیں ذکر نہیں ہے. انباء اور رسل کے معاملے میں نہیں ہے، رسولوں کے واقعات میں ہاں، لیکن قصص النبیین کے سلسلے میں ضرور ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کری عراق سے، اور شام چلے گئے. وہاں سے پھر انہوں نے اپنی نسل کو اسی شام کے علاقے فلسطین میں بیسیکلی آباد کیا، اور اس فلسطین میں آباد کیا اپنے ہی بھتیجے کو، جن کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام. ایک بیٹے اسماعیل کو وہاں وہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، جن سے بعثت ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑا گیا ہے اس ریڈ سی کے کنارے پر جو بستیاں آباد تھیں، عامورہ اور صدوم کی بستیاں. لہٰذا انباء اور رسل میں پوسٹ ابراہمک میں سب سے پہلے نبی کون ہو گئے حضرت صالح کے بعد؟ حضرت لوط علیہ السلام.
جن کا ذکر ابھی انشاءاللہ چند نشستوں میں آ جائے گا کہ وہ آمورہ اور سمود کی جو بستیاں تھیں انہوں نے کیا کیا سوڈومی اور گیزم کے گھٹیا ترین گناہوں کو ایجاد کیا، جن پر ان کی وجہ پہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کو بھی عذاب سے نہیں بخشا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی، ان کی نسل سے ہی مدین نام کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ مدین وہ خلیج عقبہ کے داہنی طرف آباد ہوئے ہیں، ماؤنٹینیس علاقہ جو تھا اس کے داہنی طرف، جس میں بھیجا گیا حضرت شعیب علیہ السلام کو، یعنی حضرت لوط کے بعد حضرت شعیب، اور ان کے بعد مصر میں بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اس کا واقعہ آ جائے گا، اگلی سورت سورہ یوسف ہی ہے، کیونکہ ان کے بھائیوں نے جو ان کو کنویں میں پھینکا ہے تو قافلہ لے کر ان کو مصر روانہ ہو گیا، لہٰذا وہ ذریعہ بن گئے اپنی نسل کے ذریعے سے پوری قوم کو مصر میں لانے کا۔ اور پھر یہاں بعثت ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایجپٹ میں، مصر میں۔ تو یہ 6 رسول جو ہوئے ہیں، 3 رسول حضرت نوح، ہود، صالح حضرت ابراہیم کی بعثت سے پہلے، پھر حضرت لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی بعثت کے بعد۔ ان 6 کے 6 رسولوں کی لوکیشن، ان 6 کے 6 رسولوں کی قوموں کے حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اب جو ہم انشاءاللہ اگلی 2 یا 3 نشست کریں گے اور ان 6 رسولوں کے واقعات پڑھیں گے، ان رسولوں کے واقعات میں ان کی قوموں نے کیا کیا شرک اور گھنونے کام کیے، جس کی وجہ سے ان پر کیا عذاب آیا، اس کی بحث انشاءاللہ 3 دنوں تک چلے گی۔ تو ایم شور میں ساری باتیں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا اپنے رسول کو اس کی قوم کے پاس جس کا نام تھا حضرت نوح۔ ہم نے بھیجا رسول بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کو۔ انی لکم نذیر مبین، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو سارے رسولوں کا پیغام تھا، جو دین کا اصل مظہر تھا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ الٹیمیٹم، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہاری طرف پیغامبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں، اور میں کس دعوت کو لے کر آیا ہوں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، بندگی، پرستش، پوجا نہیں ہوگی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور اے میری قوم، میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کے اندیشے میں ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے اور ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تم میری بات کو نہیں سمجھو گے اور اس کو سنجیدگی سے نہیں سنو گے تو مجھے ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ معلوم ہوتا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان کی کافر سردار کے بڑے بڑے سرداروں نے، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا بات کہی؟ من قومہ، ان کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا ہی آدمی دیکھ رہے ہیں، آپ کدھر اللہ کے رسول بن گئے؟ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں والے انسان ہیں، آپ کہاں سے اللہ نے آپ کو کوئی وحی دے دی ہے؟ کہا اس کی قوم نے کیا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ اب آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کتنی ابتدائی خوبصورت انداز سے دعوت دے رہے ہیں، اور اس قوم، بھیانک قوم کا کیا انجام ہوگا، کس وجہ سے، کہ وہ جواباً کیا باتیں بول رہے ہیں، سنیے گا۔ ہم نہیں دیکھتے تم کو اللہ کا رسول، ہم نہیں مانتے تم کو اللہ کا رسول، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم تمہارا اتباع نہیں کر سکتے، اسٹریٹ فارورڈ بات، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم تو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ذلیل لوگ ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، بڑے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، بڑے گھٹیا لوگ ہیں، بڑے کمکاری لوگ ہیں جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ کوئی سردار ہوتا کسی قوم کا، کوئی معقول شخص آپ کی بات سننے سمجھنے کو تیار ہوتا، یہ آپ نے کیا گینگ بٹھا لیے، چند جمعدار لوگ یہ سارے کے سارے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، معاذ اللہ۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم اکثر خفیف تعداد میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اے نوح، ہم اچھا نہیں سمجھتے ان باتوں کو، اور ان لوگوں کو بھی ہم اصل اپنے معیار کے حساب سے نہیں سمجھتے۔ فما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم تم لوگوں میں، یعنی تم اور ان مسلمانوں میں، کوئی بات اپنے سے زیادہ فضل کی پاتے ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے فضل دیا ہے، ہم تو ان سے سپرلیٹو ڈگری میں، یہ لوگ تو ہم سے کمکاری اور گھٹیا لوگ ہیں، ہم تو ان کو اپنے فضل میں بھی اپنے اعتبار سے اونچا نہیں سمجھتے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، نو معاذ اللہ۔
قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، وہی الفاظ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے، یہی الفاظ دیکھیں یہاں پر آ رہے ہیں، اور یہی الفاظ اس پورے کی پوری سورہ مبارک کا اصل عمود ہے، کیونکہ یہ الفاظ بار بار آئیں گے۔ 28ویں آیت وہ آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ الفاظ اس سورہ مبارک میں بار بار آئیں گے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا تم یہ بتلاؤ کہ میں اگر اپنے رب کی جانب کی طرف سے، یعنی میں اگر اللہ کی طرف سے کسی دلیل پر قائم ہوں، بینہ پہ ہوں، یعنی وہی فطرت سلیمہ، اگر تم جانتے ہو کہ یہ فطرت سلیمہ میرے اندر موجود ہے تو تم کو تو خود گواہی دینی چاہیے، اور یہی فطرت سلیمہ پر من ربی جو کہ رب کی طرف سے آئی ہے، وآتانی رحمتا من عندہ، اس کے اوپر اللہ نے مجھے اپنی طرف سے خاص ایک رحمت عطا فرمائی ہے، خاص رحمت وحی کے طور پہ عطا فرمائی ہے۔ یعنی اسی فطرت سلیمہ پر جب وحی کا نور آ جائے گا تو گویا کہ وہ شاہد بن جائے گا، شاہد بن جائے گا، وہ اس کی گواہی دینے والا بن جائے گا۔ جیسے قرآن مجید خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تصدیق کر کے آئے ہیں۔ یہ برابر برابر معاملہ چلتا ہے، من عندہ، اللہ کی طرف سے میں رحمت پر ہوں، میرا کردار دیکھو تم، فعمیت علیکم، وہ تمہاری آنکھوں سے اندھی کر دی گئی ہے، جو حقیقتیں مجھ پر منکشف ہو رہی ہیں، جو آیات الہیہ مجھے نظر آ رہی ہیں، جو وحی مجھے بتائی جا رہی ہے، وہ تمہاری نظروں سے اوجھل کر دی گئی ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، وہ چیزیں تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اب میں کیا کروں؟ فرشتہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، میرے پاس تو وہ آتا ہے، مجھے یہ باتیں بتاتا ہے، میں اپنی تجربے کی بنیاد پر یہ باتیں بول رہا ہوں، پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر بول رہا ہوں۔ بہرحال ہمیں تو یہ اختیار نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو ہمارا اب تم پہ کیا اختیار ہوگا؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، حال تو یہ ہے، نُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهُ كَارِهُونَ، کہ میں کیا کروں، میں تمہارے اوپر زبردستی کوئی دعویٰ دلیل دے کر تمہارے گلے موڑ نہیں سکتا۔ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم اس سے نفرت ہی کیے چلے جاتے ہو۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ زبردستی میں آپ کو قائل نہیں کر سکتا، یہ باتیں زبردستی میں تم لوگوں کے اوپر تھوپ نہیں سکتا، نُلْزِمُكُمُوهَا، کہ تم میری جو ہے مطلب اللہ کی عبادت کرو اور میری باتیں مانو، یہ میں کسی کے اوپر زبردستی نہیں تھوپ سکتا۔ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، چاہے تم اس سے نفرت ہی کیے چلتے جاؤ، چاہے تمہیں وہ بری لگے، میری دعوت تبلیغ، یہ میرا سارا کا سارا انذار، یہ ڈرانا، تم لوگوں کو آگاہی اور چوکنا رکھنا، یہ بھلے تم کو برا لگے، لیکن زبردستی تو میں بھی اس کے اختیار میں نہیں ہوں کہ زبردستی تم کو اس دین کے اوپر کان پکڑ کے کھینچ کے لے آؤں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم ذرا خود سوچو کہ میں نے آج تک تم سے کوئی مال طلب کرا ہے، کوئی اجرت طلب کری ہے؟ ذرا خود سوچو، کبھی میں تمہارے درمیان میں خود رہا ہوں، تم نے میری پوری زندگی تمہارے ساتھ گزری ہے، تم بھی جانتے ہو کہ میں شریف النفس انسان ہوں، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا تم نے کبھی اخلاق اور کردار دیکھا کہ میں نے ایسی کوئی مال طلب کرا ہو، اجرت طلب کری ہو؟ نہیں۔ لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میرا خاص اجر، میرا معاوضہ، میرا تاوان تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں تو ان ایمان والوں کو اپنے گروہ سے نکال بھی نہیں سکتا، میں ان کو دھتکار بھی نہیں سکتا، میں ان کو کھدیڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے ماننے چاننے والے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رضائے جوئی کے لیے اس کے طلبگار ہیں، تو میں کہاں سے ان کو بھگاؤں؟ انہم ملاقو ربہم، یہ حال تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ میرے اطراف جمع ہوئے ہیں، جن کو تم ذلیل اور خوار سمجھ رہے ہو، گھٹیا لوگ سمجھ رہے ہو، نچلے طبقے کے سمجھ رہے ہو، ان کو تو اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے، چاہنے والے ہیں اللہ کے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور اگر میں تمہارے دباؤ میں ان کو کھدیڑ دوں، ہٹا دوں یہاں سے، تو ظاہر بات ہے وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ جب ہٹ جائیں گے تو ظاہر بات ہے میری بھی سپورٹ کم ہو جائے گی، اور میری سپورٹ کیا؟ یہ اللہ کے ماننے چاہنے والے، میں اپنے ہاں سے کہاں سے ان کو دھتکار کے بھگا دوں؟ ہاں لیکن وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تم کو ضرور جہل پا رہا ہوں، یعنی میں تم کو ضرور خام خواہ کی جہالت میں دیکھ رہا ہوں، میری قوم کو میرے نظروں کے سامنے ہے میری قوم، اور وہ مجھے جہالت پر مبنی فیصلے سنا رہی ہے۔
میرے اوپر پریشر تم اتنا کر رہے ہو کہ میں تم کو جہالت میں دیکھ رہا ہوں. وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم، بالفرض اگر میں ان کو نکال بھی دوں، ان ترکتہم، ان کو دھتکار کے ہٹا بھی دوں اپنی طرف سے، من ینصرونی من اللہ، تو کون اللہ کے مقابلے میں مجھ کو بچا سکے گا؟ مجھ کو تو خود خدا کی گرفت سے کون بچا سکے گا؟ مجھے تو خود اس کا اندیشہ ہے. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، عقل نہیں رکھتے ہو، تذکر نہیں کرتے، غور اور فکر نہیں کرتے کہ کیسی کیسی باتیں بول رہے ہو؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور اے میری قوم، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کوئی غیب کا علم ہے، اللہ کی کنجیاں معاذ اللہ میرے پاس ہیں. میں نے ایسا کب کہا؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میرے پاس غیب کا علم ہے. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں نے آج تک ایسا کوئی دعویٰ کیا؟ میں نے آج تک ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، یا اللہ کے غیب کے خزانے میرے پاس ہیں، یا معاذ اللہ میں جو ہوں فرشتہ ہوں؟ میں نے کب ایسا کہا؟ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں نہیں ہوں فرشتہ. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جو گناہوں کی باتیں تمہاری اور جو تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے لوگ، ان کی نسبت تم اس کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ثواب نہیں دے گا. لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کم لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ذلیل و خوار لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، تو اللہ ان پر کہاں فضل دے گا، ثواب دے گا؟ تو میں تمہارے پریشر میں آ کر تو ان سے یہ نہیں کہہ سکتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ہرگز ان کو ثواب نہیں دے گا. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ ان کے دلوں میں جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جیوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی ان کو اللہ سے ملاقات کی ایک امید ہے. تو میں یہ باتیں تمہارے سامنے کس طرح کر دوں؟ ان کے سامنے کیسے تمہارے دباؤ میں ان کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دوں؟ انی ذل من الظالمین، اگر میں ایسا کر گزرا تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، ظالموں میں سے. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کیا فرمایا گیا ہے؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. یعنی وہی اب بات اسٹریٹ فارورڈ آ گئی، ان کا قول آ گیا ان کی قوم کا. یعنی تمام معقول باتوں پہ جو کہ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قوم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا اور اللہ کے اس بندے کی بات سننی چاہیے تھی جس نے 950 برس تبلیغ اور دعوت کا فرض منصبی انجام دیا. لیکن ہوا کیا کہ جب انسان ہٹ درمی پر آ جاتا ہے اور جب اس کو اور کوئی بات سوچتی نہیں ہے تو جواب کیا دیا اس قوم نے؟ قالو، انہوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا، بس اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے. قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اور بہت بحث کر چکے، تم بہت بحث کر چکے، اب جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا. اب اسٹریٹ فارورڈ ہم تم کو کیا بول رہے ہیں؟ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تو جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو. ہمارے کان پک گئے یہ مناظرہ، مجادلہ اور بحث کرتے کرتے. Now we won't suffer any more arguments, now we won't do any arguments، جو عذاب ہے لے کر آ جاؤ، بات ختم. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، انہوں نے فرمایا کہ اس کو اللہ ہی بشرط یہ اس کو اگر منظور ہوا، اگر اللہ چاہے تو بے شک وہ عذاب تمہارے اوپر لا ڈالے گا اگر اس کو منظور ہوا، انشاء. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، نہ زمین میں اس کو ہرا سکتے ہو، نہ پھر اس کو اور اس کے رسولوں کو تم شکست دے سکتے ہو، ہرا سکتے ہو، عاجز کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میری خیر خواہی بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی چاہے میں تمہارا جتنا بڑا خیر خواہ ہوں. میرا خلوص، میری نصیحت، میری خیر خواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکے گی، ہرگز نہیں ہو سکے گی، چاہے میں جتنا بھی تمہارا خیر خواہ ہوں، جتنا بھی تمہارا حمایتی ہوں. نبی جو ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے، میں جیسا میں عرض کرتا ہوں بار بار، بسا اوقات میں یہ باتیں بولتا ہوں کہ جو رسول ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے بڑا شفیق ہوتا ہے. اس کے سامنے اس کی قوم جب غرق ہوتی ہے یا تباہ اور برباد ہوتی ہے اس کو اچھا نہیں لگتا، ظاہر بات ہے تکلیف ہوتی ہے. ایک قوم جس کو میں نے 950 برس تبلیغ دعوت کا فرض منصبی انجام دیا، یہ پھر بھی میری بات نہیں مان رہی ہے. عام لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، انسان اگر کامل شخصیت ہو تو وہ ہر معاملے میں اپنی فالٹ دیکھے گا کہ کہیں مجھ سے تو کم کوتاہی نہیں ہو رہی، کہیں میں ان کو دعوت صحیح دے پا رہا ہوں نہیں دے پا رہا ہوں،
کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ قوم میری بات نہیں سن رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور جو گھٹیا آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا، اپنا وبال بھی دوسرے پر ڈالے گا، اپنی ساری کی ساری جو رد و قضا ہے اور بحث ہے وہ یہ کہے گا کہ میری تو بات سچی ہے، دوسرے لوگ نہیں مان رہے، اسی کا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے سورہ اعراف میں شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ نبی یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے، آپ کے پاس اس لیے بھیجی ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو ڈر سنائیں، ان پر انذار کریں، ان کو سمجھائیے یہ بات کہ اگر تم گناہ کا راستہ اختیار کرو تو آگے جہنم ہے، اس سے ڈرو۔ فی صدرک حرج، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں کوئی تنگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ، کہ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں، آپ کا کام ہے دعوت اور تبلیغ دینا بس۔ ان کنت من الصادقین قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، میں تمہاری جتنی بھی خیر خواہی کر دوں تب بھی اگر اللہ نے ہی تمہارے فیصلے میں مہر رکھی ہوئی ہے، تمہاری گمراہی پر مہر رکھی ہے، تو میں کیا کروں بھائی؟ اللہ تعالیٰ جو کرے گا پھر کرے گا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو بالکل کرے گا، بمعجزین، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور میری بھی خیر خواہی اور میری بھی نصیحت اور وعظ اور تبلیغ اور دعوت، یہ کسی معاملے میں تمہارے اوپر خیر خواہی کا انجام ہو ہی نہیں سکتا پھر، بشرط یہ کہ اللہ ہی کو، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو گیا ہو۔ جب اللہ ہی تمہاری گمراہی پر مہر سلط لگا دے تو میری دعوت تبلیغ نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہوا ربکم، وہ ہے تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا دوست، تمہارا پشت پناہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے پاس تم سب کو لوٹ جانا ہے، تمہیں بھی لوٹ جانا ہے، مجھے بھی لوٹ جانا ہے، ہم سب کو لوٹ جانا ہے۔ ام یقولون افترا، اب دیکھیں یہ بات بیچ میں لے کر آ گئی، یہ ساری گفتگو چل رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، لیکن یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور ان کی قوم کے درمیان اور ان کا جو یہ مکالمہ چل رہا تھا یہ ساری باتیں بتا کے اب بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کر کے کیا بتایا جا رہا ہے اور یہ کیوں ان کو بتایا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ بیچ میں حضور کا مقام کیوں یہاں پر لے کر آ گئے اللہ تعالیٰ، اس لیے لے کر آ گئے کہ یہ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، یہ سارے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بہت قبل کے ہیں، بہت پہلے کے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات حضور کو کیسے سمجھ آئے، کیسے پتہ چلے؟ یہ اللہ نے بتائے نا، بطور وحی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو سمجھائے، تو حضور کو کیسے معلوم ہوا یہ سارا؟ اس سے پہلے حضور نے کوئی کہانت نہیں سیکھی، کوئی کہیں پہ غیب کے علم کی کوئی محفلیں نہیں سجائیں، کچھ نہیں کرا معاذ اللہ۔ یہ تو بہت پہلے کی باتیں ہیں، بھلا کوئی شخص اگر اس کو گڑھ کر بھی پریزنٹ کرے معاذ اللہ تو اسٹوری بنائے، واقعات بنائے، یہ سارے قصے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ان کو، یہ ساری کے سارے غیب کے معاملات جو ہیں اللہ نے سمجھائے۔ اس لیے یہ آیت آئی ہے بیچ میں، ام یقولون افترا، کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ خود بہانے اور کہانیاں بنا رہے ہیں، یہ ادھر ادھر کی قوموں کے تذکرے ہمیں بتا کر اپنی چودراہٹ منوا رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، آپ جواباً فرمائیے کہ اگر بالفرض میں نے ہی یہ تراشا ہو، میں نے یہ گھڑ کے تم کو یہ نوح علیہ السلام کے واقعات سنا رہا ہوں اور یہی باتیں میں تم سے کر رہا ہوں، فعلی اجرامی، تو اس کا گناہ جو ہے وہ میرے جرم ہوگا، اس کا ذمہ میرے اوپر ہوگا، صاف سی بات ہے۔ اگر میں یہ باتیں گھڑ کے بتا رہا ہوں تو اس کا وبال پھر مجھ پر ہی آنا چاہیے، لیکن اگر اللہ مجھے یہ باتیں بتا رہے تو وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، تو بھائی میں اس بری ہوں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو، تم جو میری جناب میں غلط باتیں اور تہمتیں لگا رہے ہو، تم جو میری شان میں گستاخی کر رہے ہو، تو بھائی میں تمہارے اس جرم سے بری ہوں، یعنی اب جو عذاب تم پر آئے گا اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، تم جو جرم کر رہے ہو، مجھ پہ یہ ذمہ داری لگا رہے ہو اور الٹا سیدھا ایک کلام بول رہے ہو، تو بھائی میں ان چیزوں سے بری ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بات ابھی بتا دوں میں تم کو۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا رکوع دوستوں مکمل ہو گیا، اب ہم لوگ انشاءاللہ العزیز چوتھے رکوع کی طرف جانب بڑھ رہے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ، اب دیکھیں یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ پوری دعوت تبلیغ آپ کو سمجھ آ گئی تیسرے رکوع میں کہ کیا کیا مکالمات ہوئے، کیا کیا کنورزیشن ہوئی۔ اب یہاں سے آگے کی طرف بات چلے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کیسے، اس کو سنیے گا ذرا۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ جو اس وقت تک ایمان لا چکا ہے
من قومک، آپ کی اس قوم میں، ان کا یہ معاملہ اب دیکھیں بحث کر کے بتایا جا رہا ہے، من قومک الا من قد آمن، الا من قد آمن، اور کوئی بھی شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا مگر بہت کم. اس وقت جو ایمان لا چکے الا من قد آمن، جو ایمان لا چکے لیکن جو ایمان بھی لائے ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. الا من قد آمن، بہت کم تعداد میں تمہاری قوم کے لوگ ایمان لائے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا اللہ نے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، سو جو یہ لوگ کفر اور استہزاء کر رہے ہیں اس پر اب تمہیں غمگین ہونے کی نو ضرورت نہیں ہے. اب تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کا اور ہمارا معاملہ ہے. تم بس اس کشتی میں بیٹھو اور نکل جاؤ. اس لیے کیا فرمایا آگے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ایک ہماری نگرانی کے انڈر ہماری آنکھوں کے سامنے وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ. ایک کشتی بناؤ، اب ایک بڑی کشتی بناؤ. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں ہماری انسٹرکشنز کے مطابق، وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم کے مطابق کہ اب کشتی بناؤ. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر اسٹیپ پر آگاہی دی ہے وحی کے ذریعے سے کہ ایسے بناؤ، اتنی لمبی بناؤ. اب تو ہمیں معلوم ہو گیا اس جو شپ ہے اس کو بھی سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس کا سوراخ لگا لیا گیا ہے. 515 فیٹ لمبی یہ کشتی ہے. یہ جو میں نے درس قرآن کے آج سیشن اسٹارٹ ہونے سے پہلے اس کی تصویر بھی لگائی ہے اسی فورم پہ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کیسے بنانی ہے، اب کس طریقے سے عذاب آئے گا، کیا اس کی انڈیکیشن ہے، ساری اللہ تعالیٰ نے تشریح بتا دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو. اس لیے کیا فرمایا جا رہا ہے، بناؤ ایک کشتی بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے یہ کشتی بناؤ. کس طرح ہم اس کو فنیشنگ ٹچز دیتے ہیں ہم تم کو سکھلائیں گے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں اب تم خطاب مت کرنا، جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے اب تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے. مجھ سے خطاب نہیں کرنا، مجھ سے کوئی دعا نہ کرنا، مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کہ فلاں فلاں میرا عزیز ہے، فلاں فلاں میرا رشتہ دار ہے. جو بھی ظالم ہیں ان کے لیے تمہاری طرف سے اب کوئی نرم بات نہیں آئینی چاہیے. نو ٹھیک ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ سارے کے سارے غرق کر دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی تیار جب ہوئی، کشتی تیار جب وہ کرنے لگے حضرت نوح علیہ السلام. اب دیکھیں ذرا آپ لوگ چشم تصور سے ذرا آپ وہ نقشہ قائم کر کے سوچئے ذرا کہ خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی آس پاس، سمندر نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے، اور کشتی بنا رہے ہیں. یہ 950 برس تبلیغ دینے کے بعد کشتی پہ کشتی بنے جا رہی ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو آپ سوچیں کس طریقے سے ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا ہوگا. پہلے تو یہ سوچا ہوگا کہ شاید یہ بندہ پہلے سے ہی کوئی باتیں بنا رہے، گھما رہے، ہمیں بیوقوف بنا رہے معاذ اللہ. اب تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ is totally lost it. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، بنا رہے ہیں کشتی، خشکی میں بیٹھ کے کشتی بنا رہے ہیں بڑی سی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو آئے ان کی قوم میں سے وہی سردار، رئیس گروہ، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان سے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان سے ہنسی کرنا شروع کر دی کہ بھائی یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، سمندر نام کی چیز نہیں ہے اور تم بنا رہے ہو 515 فیٹ لمبی کشتی. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ایک وقت آئے گا ہم بھی تم پر اسی طریقے سے ہنسیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم ہم پر ہنس رہے ہو. آج تم ہم لوگوں کو کم سمجھ رہے ہو اور آج تم ہم لوگ کو ایک ہنسی اور مذاق اور ٹھٹا بنا کے پریزنٹ کر رہے ہو، تو ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا اور ہم تم پہ ہنسیں گے جیسا کہ کما تسخرون، جیسا کہ تم ہم پر آج ہنس رہے ہو. فسوف تعلمون، اور تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے لیے وہ عذاب آتا ہے رسوا کن، ذلیل و خوار کرنے والا عذاب کس کے اوپر آئے گا. علیہ عذاب مقیم، اور کس پر وہ عذاب آئے گا جو کہ دائمی ہوگا، مسلسل رہے گا. جلا دینے والا عذاب کس کے لیے آئے گا وہ تمہیں پتہ چل جائے گا بہت جلد. ابھی ہنس لو، تھوڑا انتظار کر لو، اللہ بتا دے گا. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم اور عذاب کا وقت قریب آ گیا، ہمارا امر، ہمارا حکم پورا ہونے لگا. وفارت تنور، اور تنور ابل گیا. اس کی کئی آرائیں ہیں تنور ابلنے کے معاملے میں کیا ہے، اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. اس کی جیولوجیکل اور جیوگرافیکل امپورٹنس جو آئی ہے بائبل میں وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اچھے طریقے سے. کہ یہ جو پوری کی پوری بستی آباد تھی یہ میڈیٹرینین کی سطح سے بہت بلند، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جو میڈیٹرینین ہے اس کی سطح بھی ہوتی ہے نا،
اب شام اور ساحل کے ساتھ ساتھ یہاں پوری کی پوری ان لوگوں کی آبادی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، تو یہاں چلتے چلتے اونچے پہاڑ بھی تھے، کچھ نچلے پہاڑ بھی تھے، جیسا کہ کراچی کے معاملے میں آتا ہے۔ اس کے بعض علاقے سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ سطح سمندر سے اوپر بھی ہیں، ساحل کے جو نزدیک ہیں۔ تو اونچے علاقے بھی ہیں، نچلے علاقے بھی ہیں۔ اب جو اونچے علاقے ہیں انہوں نے ایک طریقے سے سمندر کو روکا ہوا ہے، جیسے اس پر آپ کو معلوم ہے کئی جگہیں پاکستان کی ایسی ہیں جہاں پہ ڈیمز بنے ہوئے ہیں، ڈیمز بنے ہیں جو کہ پورے سمندر کے راستے کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان ڈیمز کے اندر معاذ اللہ خدا نہ کرے کبھی کوئی سوراخ ہو جائے، جس طرح چوہے جو ہیں ان بینڈز کے جو بند ہوتے ہیں وہ اکثر کھا جاتے ہیں، تو وہ پورا لیکیج شروع ہو جاتی ہے، پانی جمتے ہیں اور اچانک خدا نہ کرے کوئی ٹوٹ جاتا ہے ڈیم، تو اللہ نہ کرے اگر ایسا وقت کراچی پر آئے یا کسی بھی شہر میں آئے، اللہ نہ کرے، تو آپ خود سوچئے کتنی بھاری کن تباہی ہوگی، بھاری کن۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے وفارت تنور، یہ جو پورا کا پورا میڈیٹرینین تھا، سمندر کا پانی، یہ ابلنے لگا، ٹھیک ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس کا بھی جو ڈیم ہے ایک طریقے سے جو بند ہے وہ کھل گیا، سوراخ ہو گیا، اور پانی ابل کے پورا کا پورا میڈیٹرینین کو کور کر گیا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر طوفان بھیجا، آندھی بھیجی، بارشیں بھیجیں کہ آسمان زمین کے پانی کے درمیان سے اور میلاب سے پوری کی پوری قوم عذاب سے ہلاک ہو گئی۔ یہ ہے اس کا مطلب وفارت تنور چشمہ ابلنے لگا، یعنی عنقریب عذاب الہی کا بند جو ہے، ڈیم جو ہے وہ کھلنے لگا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا حضرت نوح سے کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا رکھ لو، نر رکھ لو، مادہ رکھ لو، ساری کی ساری نسل انسانی جو بچی کچی ہے اس کے اندر کشتی میں سما دو، کیونکہ اب اتنا بڑا سیلاب آنے والا ہے کہ پوری نسل انسانی غرق کر دی جائے گی، جتنی بچی کچی ہے سب غرق کر دیے جائیں گے، جانور بھی سارے کے سارے اس کے اندر شمار ہو جائیں گے۔ تو بھائی جتنے جانور ہیں ان کو بھی رکھ لو اس کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اسی جانوروں کی نسل سے ظاہر بات ہے تمہاری کھانے پینے کا بھی انتظام اسی سے ہی ہوگا۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر جو غرق کرنے کا جو حکم نافذ ہو چکا ہے، تو گھر والوں کے علاوہ بھی لوگوں کو رکھو، ومن آمن، اور اپنے ایمان والوں کو بھی رکھو اس میں، لیکن الا من سبق، جن پر ہماری بات طے ہو گئی ہے وہ وہیں رہیں گے، وہ اس کشتی پہ نہیں چڑھیں گے۔ سارے لوگوں کو تو تم چڑھا لو گے، جو تمہارے اہل و عیال میں سے بھی ہوں گے، جو تمہارے اچھے اہل ایمان ساتھی بھی ہوں گے، ومن آمن، جو ایمان والے ہیں ان کو بھی چڑھا لو گے، لیکن جن کے معاملے میں ہماری حق بات پہلے سے طے ہو گئی ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے، الا من سبق، سوائے پہلے والوں کے۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے ان کی حضرت نوح علیہ السلام پر لوگوں کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے، وما آمن معہ الا قلیل، وہ بہت تھوڑے سے تھے۔ جو حضرت نوح علیہ السلام پہ بچے کچھ لوگ آئے، 40 50 60 لوگ، 80 لوگ، ان کی تعداد پوری قوم کے حساب سے اگر شمار کریں تو بہت، الا من آمن وما آمن معہ الا قلیل، بہت کم تھے، نہ ہونے کے برابر، جس کو انگلش میں کہتے ہیں دی لٹل، بہت تھوڑے، نہ ہونے کے برابر۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، اور فرمایا گیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیا، بسم اللہ مجریہا، یعنی کشتی پہ سب سوار ہو گئے، سارے نر مادہ اور وہ سارے کے سارے جانور بھی شمار ہو گئے، ان کے جتنے بیٹے تھے وہ بھی تینوں شمار ہو گئے، ایک بیٹا ان کا پیچھے رہ گیا تھا، وہ ابھی اس کا واقعہ آنے والا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو پھر کشتی پر سوار ہونے کے بعد بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام سے یہ چلے گی اور یہ رکے گی، یعنی اللہ کو جب ماننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، مشیت خدا بندی اس میں شامل ہوگی، یہ چلتی رہے گی، مجریہا و مرساہا، اور جب رکنی چاہے گی یہ رک جائے گی، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اب کب تک یہ اس کشتی کو چلانا اس کے حکم کے مطابق ہے، کب روکنا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب غفور ہے اور رحیم ہے، معاف کرتا ہے اور معافی کو بھی پسند فرماتا ہے، اور رحیم ہے، مزید رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اب وہ دیکھیں عذاب کا پورا ایک نقشہ آپ لوگ ذرا اپنے چشم تصور سے سوچئے گا کہ کتنی بھاری ایک سیلاب آئے، اور دیکھیے گا یہاں پہ ایک آپ لوگ کو دوستوں جھلک نظر آئے گی اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کس طریقے سے بات کرتا ہے، یہ آپ لوگ ذرا غور کریے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم میں ہمت دے اس ترجمے کو پورا کرنے کی، لیکن یقین کریں الفاظ اتنے سخت ہیں کہ کلیجہ ہل جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں اللہ کے غضب کی ایک جھلکی ہمیں نظر آتی ہے۔
اللہ کے غصے کا اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کا جو خوف ہوتا ہے کہ کتنا عظیم وہ رب ہے، لیکن جب وہ بدلہ لینے پر آئے تو کس طریقے سے لیتا ہے ذرا دیکھیے گا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی لے کر اس کے اندر موجوں میں چل رہی ہے، اور موجیں بھی کس طرح؟ کالجبال، اچانک موجیں اس کشتی میں ایسی ہو گئیں کہ وہ پہاڑ کی مانند، اتنی بڑی بڑی سیلاب کی مانند، اور بڑی بڑی طغیانی ایسی اسٹارمز، اور ایسے یوں سمجھیے کہ اندھیرا بھی ہے اور اچانک بجلیاں بھی کڑک رہی ہیں، اور جو موجیں ہیں کالجبال، پہاڑ جتنی موجوں کے درمیان یہ کشتی چل رہی ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے اس ایک بیٹے کو پکارا۔ یہ ایک بیٹا کون تھا اس کی تفسیر میں جانے کا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن سمجھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی، وہ بھی مشرک تھی، ان کا بیٹا تھا یام۔ یہ دونوں مشرک تھے، اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، کشتی میں سوار نہیں ہو سکے۔ ان کے علاوہ جو 3 بیٹے تھے حضرت نوح کے، حام، سام اور یافس، یہ تینوں کے تینوں بیٹے الگ الگ شہروں میں جا کے آباد ہوئے ہیں، اس کشتی میں وہ بھی سوار تھے، اہل ایمان کے ساتھ تھے۔ تو یہاں اس بیٹے کا معاملہ آ رہا ہے جو کہ کشتی میں سوار نہیں تھا، یعنی یام۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور کہا، پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بچے، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، یہی موقع ہے، جلدی آ جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور تم کافروں کا شمار مت اختیار کرو، کافروں کے ساتھ مت رہو یہاں پہ، ابھی بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آ جاؤ ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ اس کشتی میں دیکھو تمہارے بھائی بھی ہیں، سارے کے سارے ہیں، حام ہے، سام ہے، یافس ہے، ان کی گیدرنگ کو اپناؤ، تم کہاں اس خشکی میں بیٹھے ہو، اچانک اب سیلاب آنے والا ہے بہت بڑا۔ وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے شمار میں اپنا راستہ مت اختیار کرو، کافروں میں اپنے آپ کو مت داخل کرو۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ کہنے لگا کہ کوئی نہیں، ابھی میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی کے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ میں ابھی، میری تدبیر ہے، میری پلاننگ ہے ابا جان، میں ابھی کسی پہاڑ کے دامن میں آ جاؤں گا، اور یہ جو سیلاب کی آپ باتیں بتا رہے ہیں میں تو بچ جاؤں گا اس سے۔ یعصمنی من الماء، میں نہیں ہوں گا غرق، مجھے پورا وثوق حاصل ہے، میں نہیں ہوں گا غرق۔ حضرت نوح نے کیا بولا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کتنے سخت الفاظ ہیں قرآن مجید کے، آپ لوگ دیکھیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے کوئی انسان نہیں بچا سکتا، کوئی ذریعہ نہیں بچا سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے قہر سے، اللہ کے دبدبے سے آج کوئی نہیں بچ سکتا، من امر اللہ الا من رحم، سوائے یہ کہ اللہ ہی اس پر رحم کر دے، سوائے یہ کہ جس پر اللہ ہی رحم کر دے وہ ایک الگ معاملہ ہوگا، اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا میرے بچے آج۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا، یہ کنورزیشن ہو ہی رہی تھی کہ پکڑا اس کو ایک موج نے، اور موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہو گیا بچہ۔ اسی بندہ مومن 950 برس جس نے تبلیغ دی ہے، اس کا بیٹا، اپنا خون، اپنا لخت جگر اسی کی نگاہوں کے سامنے اللہ نے غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، اللہ اللہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا نیچے آ جائے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا اوپر چلے جائے، اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ کا حکم، اللہ کی مشیت بہت بلند ہے دوستوں، بہت بلند ہے۔ فکان من المغرقین، غرق ہو گیا، انہی کا بیٹا انہی کی نظروں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اور کہہ دیا گیا اے زمین واپس نکل جاؤ اپنے پانی کو، اپنا پانی واپس اب جذب کر لو، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، ٹھہر جاؤ، اب ٹھہر جاؤ۔ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اور آسمان تو بھی اب تھم جا، بارش روک دے، بارش روک دے، بہت ہو گئی بارش۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی تیرتے تیرتے وادی جودی پر آ کر رک گئی، ٹھہر گئی۔
وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ اللہ کی رحمت سے آج دور ہیں، ہلاکت ہے، دوری ہے، بربادی ہے، افسوس ہے اس قوم پر جو کہ ظالم تھی. یعنی نام و نشان تک اللہ نے مٹا دیا اس قوم کا، نام و نشان تک مٹا دیا. اور یہی وادی جودی دوستوں آج ڈسکور ہو چکی ہے. یہ ساری جو کشتی رکی تھی یہ کہاں رکی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ واستوت علی الجودی، جو جودی کی پہاڑی ہے وہاں پہ یہ کشتی آج سوراخ لگا لیا گیا ہے پائلٹس نے. یہ جو آذربائیجان اور ترکی کا جو علاقہ ہے، بارڈرز کا، ارارات کا جو علاقہ ہے، یہ اب ڈسکور کر لیا گیا ہے کہ جو پائلٹس سے روس کی طرف سے آئے ہیں انہوں نے اس کو ڈسکور کیا اور خبریں دی ہیں کہ کشتی نما ایک وادی پر ایک ٹکی ہوئی ہے. آج سائنس یہاں پہنچ گئی ہے کیونکہ قرآن مجید نے اس کو باقی رکھا ہے. سورہ حامیم سجدہ میں آپ لوگ آیت پڑھیں گے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان کو دکھاتے رہیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی. آسمانوں میں بلیک ہولز دریافت ہو رہے ہوں گے، زمینوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتیاں دریافت ہو رہے ہوں گے، ہم دکھاتے رہیں گے اپنی نشانیاں ایٹماسفیئر میں. وفی انفسہم، ان کے اپنی جانوں کے اندر ان کو نشانیاں دکھائیں گے. طرح طرح کے ہارمونز ڈسکور ہو جائیں گے، طرح طرح کی بیماریاں، عجیب و غریب بیماریاں ڈسکور ہو جائیں گی. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ انسان خود کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید ہی حق ہے. یہ اور انسان کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، یہ بات اور کھل کے مبرہن ہو کے سب کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن مجید ہی حق ہے، جس سے آج پوری نوع انسانی دور ہے. آگے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنے اہل و عیال کے بارے میں اللہ سے ایک سوال کرا. یہ ذرا سنیے گا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ سے دعا کری، گڑ گڑائے. فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، میرا اہل تھا. میرا یہ جو بیٹا ہے یام، یہ میرا اہل تھا، میرا ہی خون تھا، میرا ہی لخت جگر تھا، میرے سامنے ہی تو نے اس کو غرق کر دیا. یا اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا میرے اپنوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ تیرا وعدہ بالکل سچا ہے. تو نے کہا تھا کہ میرے اہل و عیال کو تو بچا لے گا، تو نے تو میری نظروں کے سامنے اس کو غرق کر دیا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور بہترین حاکم تو ہی ہے. سارے حاکم الحاکمین میں سب سے زیادہ قدرت تیری ہی ذات کو ہے. تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ انصاف کا کرتا ہے، عدل کا کرتا ہے. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اللہ تعالیٰ نے، حق تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے نوح، یہ بچہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. اس کا اعمال، اس کے کردار، اس کے عقائد، اس کے نظریات سب غلط تھے. لیس من اہلک، تیرے اہل میں کہاں سے ہو گیا یہ؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا جو عمل تھا وہ غیر صالح تھا. اس کے جو عقیدے، کانسیپٹس بنے ہوئے تھے یہ غلط تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اے نو، مجھ سے وہ مت سوال کیا کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہوا کرے. تمہیں معلوم ہے غیب کا کچھ؟ Don't dare to ask me that thing which you don't know. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اللہ کی شان بہت بلند ہے دوستوں، بہت بلند ہے. بڑے سے بڑا پیغمبر، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا نبی، بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑے شیخ، مرشد، پیر کانپتے ہیں اللہ کی ذات سے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے وہ سوال مت کیا کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہوا کرے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جہالت میں مت گزارو اپنی زندگی، جاہل بن کے مت باتیں کیا کرو. من الجاہلین، یہ سخت ترین الفاظ ہیں. یہ سخت ترین الفاظ یا تو حضور کے لیے آئے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 35 میں، اور یا تو یہاں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیت میں آئے ہیں، آیت نمبر 46 میں. سخت ترین الفاظ قرآن مجید کے. ان تکون من الجاہلین، اور وہاں میں نے سورہ انعام میں آپ کو ترجمہ کیا کیا تھا اس کا، کہ مجھے اس طرح کی نصیحت میں کر رہا ہوں تم سے کہ تم جلد بازی مت اختیار کریں. اے نبی، آپ جلد بازی مت اختیار کریں. یہاں پہ یہی ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ اے نوح، آپ جلد بازی اختیار کر رہے ہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے دوستوں، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. وہ جس طریقے سے چاہے کسی سے بھی بات کر سکتا ہے. اس کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے قول، عمل، فعل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے رب میرے، میں تجھ سے پناہ میں مانگتا ہوں، میں تیرے امر سے آپ کی پناہ میں مانگتا ہوں
تیری جناب توبہ کرتا ہوں ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں نے وہ سوال کر لیا جو کہ میرے علم میں تھا ہی نہیں، میں نے اپنی قدرت اور حیثیت سے زیادہ بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں۔ کہہ کون رہے ہیں؟ حضرت نوح 950 برس تبلیغ اور دعوت کو دینے کے بعد، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، ہر کسی کے علم میں ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر شخص اپنے اندر گریبان میں جھانکے وہ کیا حرکتیں کرتا ہے۔ اور یہاں ان بڑے لوگوں کے معاملات سن لیجئے، کس طریقے سے عاجزی ہے، انکساری ہے، ڈر کھا رہے ہیں، کانپ رہی ہیں ٹانگیں، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب اتر جاؤ اس کشتی سے، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور برکت کے ساتھ، وعلی امم ممن معک، اور سلامتی اور برکت ان نسلوں کے ساتھ بھی ہوگی جو تمہارے ساتھی ہیں۔ گویا نسل انسانی جو ہے اب جو چلے گی اس پہ بھی ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی، یعنی یہ جو کشتی میں تمہارے ساتھ سوار تھے، جنہوں نے حق کے راستے کو چنا، ان کے لیے بھی میری شان سلامتی اور شان غفاری، شان ستاری موجود ہے، ان پر بھی سلامتی اور برکت میری طرف سے ہوگی۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور دوسری ایسی بھی جماعتیں ہیں جن کو ہم متاع دے دیں گے۔ دوسری بھی تو کچھ جماعتیں ہوں گی نا یہودیوں کی، تمہاری نسل میں سے اگر کوئی اس طریقے کے لوگ اختیار ہو گئے جو کہ شرکیہ جملوں پر اپنے عقیدے گھڑ کے بیٹھ گئے اور جنہوں نے غلط اور معصیت کا راستہ اختیار کیا، وہ عموماً سنمتعہم، ان کو بھی دے دوں گا میں دنیا میں، چند روز عیش کریں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر جس روز وہ عذاب کو دیکھیں گے اس طرف وہ کھچے چلے آئیں گے، یعنی آخرت میں اپنی عذاب کی سختی کو وہ جھیلیں گے۔ پھر جو ایمان نہیں لائیں گے دنیا میں تو ہماری رحمت جو ہے وہ اتنی معاذ اللہ تنگ تو نہیں ہے کہ ہم کافر کو کچھ نہ دیں، ہم تو سب کو دیں گے بھائی، کافر کو بھی دیں گے، مومن کو بھی دیں گے، ہاں لیکن آخرت میں بالخصوص مومن کو دیں گے، کافر کو کچھ نہیں دیں گے، یہ معاملہ ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جو اب نسل انسانی چلی ہے وہ حضرت نوح سے ہی چلی ہے۔ حام، سام اور یافس، یہ تین ان کے بیٹے تھے جن کے ساتھ اللہ نے سلامتی اور برکت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر ظاہر بات ہے انہی کی قوم میں سے جو قوم آباد ہوئی، قوم ہود، قوم صالح، ان کا معاملہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ چند نشستوں میں کہ ان پر پھر عذاب آیا۔ یہ کون تھے؟ حضرت یافس، حضرت سام، حضرت حام، یہ انہی کے بیٹے ہیں حضرت نوح کے۔ یہ کہاں آباد ہو گئے؟ الگ الگ علاقوں میں، جس کو آپ اینگلو سیکشن کہتے ہیں، اینگلو سیکسن، یعنی جو سینٹرل ایشیا میں آباد ہوئے ہیں، چائنیز، یورپ، یہ جو علاقہ ہے یہاں حضرت یافس علیہ السلام کی نسل آباد ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت سام کی نسل میں سے حضرت ابراہیم مبعوث ہوئے، اور وہیں سے ہی آمورہ اور صدوم کی بستیاں، یہ سارے حضرت لوط علیہ السلام یہ انہی کی نسل سے، سام کی نسل سے۔ پھر حضرت حام وہ الگ علاقے میں گئے جہاں پہ مشرق اور مغرب کا ایک علاقہ ہے، انڈیا اور سوڈان، اور یوں سمجھیے کہ جو رومن اور گریکس ہیں وہ ان کی نسل سے آئے، حضرت حام کی۔ تو ساری نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام سے ہی نکلی ہے۔ موجد ان کے حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن یہ جو نسل انسانی چلی ہے یہ چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اس لیے آخر آیت یہی ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهَا إِلَیْکَ، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں ہیں نبی جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ کے سامنے وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، اس قصے کو ہمارے بتانے کے قبل آپ تو نہیں جانتے تھے، آپ کو کیا معلوم حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب ان کے معاملات کیا ہیں۔ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اور نہ آپ کی قوم ان کو اس سے پہلے جانتی بھی تھی، نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، ہاذا، اس چیز کو، اس واقعات کو۔ فَاصْبِرْ، تو اے نبی صبر کیجئے، آپ کا کام ہے صبر کرنا، نذیر بشیر آپ ہیں، آپ انذار دیں، دعوت دیں، تبلیغ دیں، آپ اپنا فرض منصبی انجام دیتے رہیے۔ کس کو کب عذاب دینا ہے، کس کو کب اللہ کی رحمت سے بہرہ مند کرنا ہے، کس کو کب فیضیاب کرنا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس پر چھوڑ دیجئے۔ آپ فصبر، صبر کیجئے۔ یاد کریں ہمارے اس بندے نوح کو، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 950 برس تک اس بندے نے دعوت تبلیغ دی ہے، تو ابھی تو آپ کو 12 برس ہوئے مکے میں۔ فصبر، صبر کیجئے۔ ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً نیک انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ دنیا میں سختیاں ملیں گی، دنیا میں آزمائشیں ملیں گی، دنیا میں تکلیفیں ملیں گی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، جمے رہیے، آپ ٹکے رہیے۔ کلزم ہستی سے تو عمرہ ہے مانند احباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین، لیکن عاقبت
عقوبت متقیوں کے لیے ہے جو کہ قائم دائم ہے. جنت دے کے رہے گا اللہ تعالیٰ لیکن متقیوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم بھی انشاءاللہ اس جنت الفردوس کا حصہ بن سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھ کر سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی طاقت عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.